بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز، میں ہوں زیڈ منہاس لنگر گپ شپ کے پلیٹ فارم سے۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور آپ کے دن اچھے گزر رہے ہوں گے۔ دوستو، آج 21 مئی سٹارٹ ہو چکا ہے۔ اس وقت رات کے تقریباً 1 بجنے والے ہیں۔ چند امپورٹنٹ نیوز ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کو بتاتا چلوں کہ جو IMF پاکستان میں بیٹھ کے اس وقت بجٹ بنا رہا ہے، وہ کوئی اچھی خبریں نہیں آ رہی ہیں اکانومی کے حوالے سے، اور پاکستانی عوام کے اوپر جو ٹیکسوں کا بوجھ آنے والا ہے اس کے حوالے سے کوئی حوصلہ افزا خبریں نہیں ہیں۔ پاکستانی عوام پہلے ہی مہنگائی کے جنگل میں پھنسی ہوئی ہے، پس رہی ہے، اور اس قوم کو مزید رگڑا دینے کی تیاریاں کر لی گئی ہیں۔ تقریباً بجلی جو ہے یہ مزید مہنگی کی جا رہی ہے، اور تقریباً 35 ارب کا جو بجلی کے صارفین ہیں اس کے اوپر 35 ارب کا اضافی بوجھ ڈالنے کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ جی ہاں، تقریباً بجلی کا جو یونٹ ہے 3 روپے 49 پیسے مہنگا کرنے کی تجویز دی جا رہی ہے نیپرا کو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ IMF جو کچھ کہہ رہا ہے وہ کرنے کے لیے اگر وہ سارا امپلیمنٹ کر دیا گیا تو بجلی کا یونٹ جو ہے وہ 85 روپے فی یونٹ تک پہنچنے کا اندیشہ ہے۔ اور دوسری طرف جہاں پہ آپ انڈیا دیکھ لیں کہ وہ الیکٹریسٹی پروڈکشن میں خود کفیل بھی ہیں، اور اس کے علاوہ انڈیا میں لوگ سولر سسٹم کی طرف اپنے آپ کو شفٹ کر رہے ہیں، ویئر ایز وہاں بجلی سستی ہے۔ لیکن پاکستان میں بھی پچھلی 2 سالوں سے لوگ سولر کی طرف جا رہے ہیں، لیکن ابھی خبریں یہ آ رہی ہیں کہ سولر سیکٹر کے اوپر بھی گورنمنٹ جو ہے وہ ٹیکس لگانے کا سوچ رہی ہے۔ اس کا عندیہ جو چیئرمین جو وزیر ہیں پاور سیکٹر کے، انہوں نے بھی، ویس لغاری صاحب ہیں غالباً، انہوں نے بھی اس کا عندیہ دے دیا ہے کہ جو سولر صارفین ہیں جو شمسی توانائی حاصل کریں گے ان کے اوپر بھی گورنمنٹ جو ہے اگر یہ سمجھے گی کہ ہمارے جو اخراجات ہیں وہ پورے نہیں ہو رہے اور ہمارا خسارہ کم نہیں ہو رہا پاور سیکٹر کا، تو پھر ہم سولر کے اوپر بھی نئی پالیسی لے کر آئیں گے، ٹیکس لگائیں گے۔ یہ ٹیکس کس طرح ہوگا دوستو؟ آپ جانتے ہیں جب آپ سولر سسٹم لگاتے ہیں 5 kVA کا یا اس سے اوپر کا، تو اس کے لیے نیٹ میٹرنگ کرنی پڑتی ہے، گرین میٹر واپٹا سے لے کر لگانا پڑتا ہے۔ اس کے ذریعے ہوتا کیا ہے کہ دن میں اگر آپ 500 یونٹ پروڈیوس کرتے ہیں اور آپ کی کھپت جو ہے وہ 200 یونٹ کی ہے، تو باقی جو 200 یونٹ ہے وہ واپٹا آپ سے خرید لیتا ہے۔ اب پہلے جب واپٹا ہمیں بجلی دے رہا ہے اس وقت تقریباً 35-36 روپے پر یونٹ ہے، بلکہ اس سے زیادہ ہے، لیکن جب واپٹا آپ سے یونٹ خریدے گا تو وہ 5 یا 6 روپے پر یونٹ کے حساب سے خریدے گا۔ تو یہ کارروائی جو ہے وہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس وقت۔ میں سمجھتا ہوں جو عمران خان نے پیشن گوئی کی تھی کہ جب یہ حکومت بجٹ پیش کر دے گی تو جولائی اگست میں حکومت کو ملک کو چلانا حکومت کے لیے مشکل ہو جائے گا، اور یہ پیشن گوئی مجھے خان صاحب کی سچ نظر آ رہی ہے جو اس وقت حالات چل رہے ہیں۔ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ حکومت کے لیے ایک سیکٹر بچا ہوا تھا، 2 سیکٹر جن میں ٹیکس جو مرحات تھی یا چھوٹ تھی وہ دی ہوئی تھی، اس سے گورنمنٹ ختم کرنے جا رہی ہے۔ مثلا ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو دیکھ لیں، اس کے اوپر IMF نے کہہ دیا ہے جی کہ اس سیکٹر کو آپ ٹیکس نیٹ میں مکمل لے کر آئیں، بے شک لے کر آئیں، لیکن اس کے اوپر جو ٹیکس ہے ود ہولڈنگ ٹیکس، کیپٹل گین ٹیکس، اس کی شرح کو بڑھانے کی بات کی گئی ہے۔ پھر جو 5 کروڑ یا اس سے اوپر کے پلاٹ ہیں ان کے اوپر ٹیکس بڑھانے کی بات کی گئی ہے۔ اسی طرح جو بڑے گھر ہیں ان کے اوپر کیپٹل گین ٹیکس لگانے کی بات کی جا رہی ہے۔ اسی طرح جو امپورٹڈ گاڑیاں ہیں ان کے اوپر یہ تو ہونی چاہیے، اس میں تو کوئی غریب آدمی کدھر گاڑی خرید سکتا ہے یا 5 کروڑ کا پلاٹ کدھر خرید سکتا ہے۔ یہ ایک اچھی تجویز ہے ان سینس کہ جو امیر لوگ ہیں ان کے اوپر یہ ٹیکس بڑھانے کی بات IMF کر رہا ہے، لیکن آخر میں ہوتا کیا ہے کہ جتنا بھی بوجھ ہے وہ امیروں کے اوپر ڈالنے کی بجائے غریبوں کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے تھرو جو پاور ٹیرف ہوتا ہے اس کے ذریعے، یا باقی جس طرح بھی سولر کی بات میں آپ کو بتا رہا تھا۔ تو یہ چیزیں ہونے جا رہی ہیں جس سے پاکستان کے حالات جو ہے وہ مزید خراب ہو جائیں گے۔ دوسری طرف جی، آج انصار عباسی صاحب کا ایک کالم میں پڑھ رہا تھا، اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کی لڑائی کسی بڑے بحران کا سبب بن سکتی ہے۔ یہ روزنامہ پاکستان میں دیا ہوا ہے، آپ اسے پڑھ کے ضرور پڑھیے گا اور آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ صحافی جو ہوتے ہیں وہ کس طرح جو ہے وہ بیانیہ بناتے ہیں۔
کسی کے لیے. تو انصار عباسی صاحب کو میں اچھا آدمی سمجھتا ہوں، لیکن ان کے کالم پڑھ کے یہ بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کس کی زبان بول رہے ہیں. بھائی صاحب عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ میں جو اس وقت تناؤ چل رہا ہے، اس کے اوپر انہوں نے لب کشائی کی ہے، اور دونوں طرف انہوں نے دلائل دیے ہیں کہ عدلیہ میں کیا غلطیاں ہیں اور اسٹیبلشمنٹ میں کیا غلطیاں ہیں. لیکن آخر میں انہوں نے جو ایک ساتھ دیا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی پلڑے میں اپنا وزن انہوں نے ڈالا ہے. ان کا کہنا ہے جی کہ سیکیورٹی اور فوجی اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کے درمیان موجودہ تناؤ کا بڑھنا کسی کی جیت نہیں ہو سکتا، بلکہ اس میں سب کی ہار ہے. اس کے نیچے دوستوں جو لوگوں نے کمنٹس کیے ہیں وہ بڑے دلچسپ ہیں، وہ پڑھنے سے تعلق رکھتے ہیں. اور جو ایجنسیوں کا سب سے بڑا ہتھیار ہوتا ہے سیکیورٹی کے نام کے اوپر کہ ملکی جو راز ہیں وہ لیک نہ ہوں، اور اسی کو بیس بنا کے وہ اپنا کیس کھڑا کرتی ہیں اور پھر عوام کے اوپر چڑھ دوڑتے ہیں. یہ اس طرح بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ایجنسیوں کو غلط استعمال نہیں ہونا چاہیے، لوگوں کی پرائیویسی لیک نہیں کرنی چاہیے. جس طرح آج کل سوشل میڈیا کے اوپر آپ دیکھ لیں، آئے دن کوئی نہ کوئی ویڈیو لیکس آئی ہوتی ہے، آڈیو لیکس آئی ہوتی ہے، لوگوں کے بیڈ روم میں کیمرے لگ رہے ہوتے ہیں. تو یہ جتنی توجہ سیکیورٹی ایجنسیاں ملک کے اندر دے رہی ہیں، اتنی اگر وہ سرحدوں کے اوپر دیں تو شاید آج ہم کشمیر جو ہے وہ آزاد کرا سکتے تھے. بہرحال یہ آپ کالم پڑھیے گا، اور اس کے نیچے جو کمنٹس ہیں وہ لازمی آپ نے پڑھنے ہیں، وہ بڑے زبردست ہیں. اس میں ایک کمنٹ جو ہے وہ میں آپ کو سنا بھی دیتا ہوں، راجہ ظہیر عباس صاحب کا ہے. وہ کہتے ہیں جی کیا اگر آپ کے بیڈ روم میں کیمرہ لگا کر آپ کی نگرانی کرنی چاہیے کہ آپ بھی کہیں کسی دہشت گرد گروپ سے تعلق ہے؟ آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ جناب نگرانی جن کی کرنی چاہیے ان کی تو حفاظت کر رہے ہیں، جیسے آپ ابھی وکالت کر رہے ہیں. تو اس طرح کے کمنٹس ہیں جی. بہرحال صحافیوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ لب کشائی جو کر رہے ہیں اس کا عوام کے اوپر کیا اثر پڑے گا. اور دوسری طرف آج آپ جانتے ہیں کہ 9 مئی کا جو کیس تھا تھانہ کھنا پل میں عمران خان کے خلاف اور پی ٹی آئی کے دیگر کارکنان کے خلاف اور شیخ رشید کے خلاف، وہ ڈسٹرکٹ سیشن جج نے اس کیس کو اڑا دیا ہے، فیصلہ جاری کر دیا ہے، اور عمران خان کو اور تمام پی ٹی آئی کارکنان کو وہاں سے بری کر دیا ہے. اور دوسری طرف جی جو عمران خان کے اوپر وزیر آباد میں حملہ کیس میں 2 ملزم انہوں نے پکڑے تھے، خود ہی ایف آئی آر کاٹی تھی اور خود ہی ملزم پکڑے تھے، آج سیشن کورٹ نے ان کو بھی بری کر دیا ہے کہ انہوں نے کہا جی کوئی ہمیں ثبوت نہیں ملے ہیں. تو یہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں جی کہ پاکستان میں اس وقت کیا چل رہا ہے، ادارے کیا کر رہے ہیں اور باقی لوگ کیا کر رہے ہیں، اور حکومت کیا برداشت ڈال رہی ہے. دوسری طرف پنجاب اسمبلی میں جو ہتک عزت بل ہے 2024 اس سے منظور کر لیا گیا ہے، اور اس میں جو اپوزیشن نے کچھ تبدیلیاں کرنے کا کہا تھا وہ بالکل بھی نہیں کی گئی ہیں، اور اس کے اوپر تمام صحافتی تنظیموں نے بڑا سخت احتجاج کیا ہے. ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے بھی اس کے اوپر بڑی گہری تشویش کا اظہار کیا ہے کہ یہ پاکستان میں آزادی اظہار رائے کے خلاف ایک ٹول کے طور پر گورنمنٹ اسے استعمال کرے گی. اسپیشلی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو کنٹرول کرنے کے لیے گورنمنٹ ایسی حرکتیں کرتے ہیں. اس سے پہلے جب پیکا کا قانون پی ٹی آئی کے دور میں بنا تھا تو مریم نواز صاحبہ اس کے خلاف کھڑی ہوئی تھی، اور صحافیوں کا کہنا ہے کہ آج مریم نواز خود یہ بل پاس کر رہی ہیں. جب یہ حکومت میں ہوتے ہیں تو ان کا چہرہ کچھ اور ہوتا ہے، جب یہ حکومت سے باہر ہوتے ہیں تو ان کا چہرہ کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے. تو بھائی یہ سیاسی مقاصد ہوتے ہیں ان کو عوام سے کیا لگے یا آپ لوگوں سے کیا ان کو ہمدردی ہے. انہیں تو اپنی ٹک ٹاک بنانی ہے، اپنی شہرت کرنی ہے، پاکستانی عوام کے اوپر حکمرانی کرنی ہے، اور پھر جب کرپشن کا پیسہ ان کا کھل کے سامنے آ جائے گا تو انہوں نے لندن فرار ہو جانا ہے اور وہاں پہ آرام سے مزے سے رہنا ہے. ان کو پاکستان کی اکانومی سے، پاکستان کے لوگوں سے کوئی سروکار نہیں ہے، اور نہ ہی یہ پاکستانیوں کو تو بھیڑ بکریاں سمجھتے ہیں نا. یہ پاکستانیوں کو صرف اس لیے سمجھتے ہیں کہ جہاں کہیں یہ جائیں اور پاکستانی ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوں، ان کا استقبال کریں اور ان کی جھوٹی تعریفیں کریں. یہ بیسیکلی ان کا پرپز ہوتا ہے. یہ حکمرانی کے لیے پیدا ہوئے ہیں، پاکستان کی خدمت کے لیے نہیں پیدا ہوئے. اور یہ ساری چیزیں ہیں جی. امید کرتا ہوں یہ ویلاگ آپ کو پسند آئے گا. آخر میں اپنا اور اپنے پیاروں کو خیال رکھیے گا. مجھے دیجیے اجازت. پاکستان پائندہ باد.